اسی سال میں یعنی 2 ہجری کا جو سال ہے اس میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو۔ اس نکاح میں، اس شادی میں مسلمانوں کے لیے بہت درس ہے، دروس عبرت و نصیحت ہیں کہ ہم اس پہ سوچیں کہ یہ شادی اس خاتون کی ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ نے خود فرمایا وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ آپ لوگ ہر جمعے کے خطبے کے اندر سنتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَحَمْزَةُ وَأَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ۔ یہ ان حضرات کے فضائل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ارشاد ہوئے ہیں، اس سے زیادہ سچی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے سیرت نگاروں نے اور حدیثی کتابوں میں جو تفصیلات آتی ہیں کہ ان کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بارے میں اللہ جل شانہ کے حکم کے انتظار میں، حکم الہی کا منتظر ہوں کہ اللہ جل شانہ مجھے کیا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا رشتہ کس کے ساتھ کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ انہی دونوں حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا تھا ان سے کہا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے، اور نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس رکھنے کی جگہ ہے، کوئی کمرہ۔ گھر تو زمانے کا کیا ہوتا تھا، ایک کمرے پر مشتمل گھر ہوا کرتے تھے، ایک چھوٹا سا کمرہ کچا، چھوٹی سی نیچی سی اس کی چھت ہوتی تھی اور اس کے آگے چھوٹا سا ایک صحن، اسی کو گھر کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھر اسی طرح کے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے زیادہ مبارک گھر اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی وہاں تشریف فرما ہے، آج بھی وہاں آرام فرما ہے۔ اما عائشہ فرماتی کہ میرا گھر ایک کمرے پر مشتمل تھا اور ہم نے اسی کمرے کے اندر پردہ لگایا ہوا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مہمان گھر میں آتا تھا، بیٹھک نہیں تھی گھر کے اندر، اسی کمرے میں پردے کے پیچھے میں چلی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پردے کے دوسری طرف ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ اماں کہتی ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کمرے میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ جہاں آپ پیشانی زمین پر رکھ سکیں، تو آپ جب سجدے میں جانا چاہتے تھے تو میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی تو آپ سجدہ فرماتے تھے، جب آپ قیام کرتے تھے تو میں اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتی تھی۔ اس طرح آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اپنے اس حجرے میں، جو کائنات کا علماء کا اس پہ آرا ہے کہ وہ کہ حجرہ عائشہ افضل ہے یا کعبۃ اللہ افضل ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جہاں پر آج بھی زمین کے جس حصے کو ٹچ کر رہا ہے، جس کو مس کر رہا ہے، کہ وہ کائنات کے اندر سب سے اونچا ترین ٹکڑا زمین کا کون سا ہے؟ کیا وہ ٹکڑا جس پہ اللہ کا گھر بیت اللہ قائم ہے، یا وہ ٹکڑا جس پہ رسول اللہ آرام فرما ہے؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ جل شانہ کو، یہ اصل میں ایک بعض جگہوں پر یہ بحث ہے کتابوں میں
کہ مکہ مکرمہ افضل ہے، مدینہ منورہ افضل ہے، دونوں میں سے تو دونوں طرف کے اقوال ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ مکہ مکرمہ کی اپنی ایک فضیلت ہے اور ایک بہت بڑی شان ہے، اور اللہ جل شانہ کا گھر ہونے کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کی وجہ سے مدینہ منورہ کو بھی عظمت حاصل ہوئی اور شان حاصل ہوئی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی جو نکاح کی جو بنیاد بنی کہ ان دونوں حضرات نے، حضرات شیخین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے علی کو مشورہ دی۔ علی کو یہ اشکال ہوا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، ظاہر بات ہے کہ نکاح کے اندر مہر ہونا تو ضروری ہے اور گھر ہونا بھی ضروری ہے، بیوی کو انسان ماں باپ کے گھر سے لے کر جاتا ہے تو کوئی اس زمانے کا صحیح لیکن ایسا گھر تو ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تھا تو کچھ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے مربی بھی تھے، مجھے پالا بھی تھا۔ میں نے آپ کو بہت شروع میں بتایا تھا کہ جناب ابو طالب سے ان کے دو صاحبزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس لے کر گئے تھے، اور تو حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تھے اور حضرت جعفر کو حضرت عباس لے گئے تھے، اور اس سے لے کر گئے تھے کہ تاکہ ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہو، ان کے کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے۔ حضرت علی تو بچپن سے حضور کے پاس تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان تھے کہ ان کی مہربانیوں کو دیکھتے ہوئے مجھے اس کی خیال آیا کہ مہر نہ بھی ہو تو میں حضور سے بات کر سکتا۔ کہتے میں گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، لیکن حجاب کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے میرے لیے یہ کہنا مجھے مشکل ہو رہا تھا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ جی میں اس مقصد کے لیے آیا۔ تو آپ نے پوچھا مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ زرہ کہاں گئی جو تمہارے پاس غنیمت کے اندر آئی تھی؟ فرمایا میں نے کہا جی وہ تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی کو بیچ دو اور اس سے کچھ اپنے کپڑے، کچھ بیوی کے لیے کپڑے اور جو مہر وغیرہ ہے وہ دے دو۔ کہنے لگے کہ میں نے وہ زرہ اٹھائی اور بازار کی طرف چل پڑا، تو سامنے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، اور عثمان کا مال اللہ جل شانہ نے ایسا خیر کے کاموں کے لیے قبول فرمایا ہوا تھا کہ جہاں خیر کی کوئی چیز تھی، موقع آیا ہے تو ایسے عثمان غنی کی پائی پائی اس کے اندر استعمال ہوئی۔ کہتے ہیں عثمان نے پوچھا کہ علی کدھر کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ بازار جا رہا ہوں یہ زرہ بیچنے کے لیے۔ بتایا بھی ہوگا کہ رشتے کی بات ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ تو حضرت عثمان نے اس کی بڑی اونچی قیمت لگائی زرہ کی، اور 480 درہم اس زمانے میں کہا کہ یہ مجھے بیچ دو، اور 480 درہم حضرت علی کو دے دیے، اور اس کے بعد پھر وہ زرہ بھی واپس کر دی۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ گویا میں نے پیسے تم سے زرہ خریدی ہے، حضرت علی کو یہ خیال نہ ہو کہ ساری رقم جو ہے۔ تو فرماتے ہیں علی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ درہم لے آیا، میں نے لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کچھ خوشبو لے لو، شادیوں پر استعمال ہوتی ہے، کچھ کپڑے لے لو۔ تو میں نے اس سے کچھ کپڑے لیے اور کچھ خوشبو لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو جو سامان دیا شادی کے موقع پر، نیا گھر بن رہا تھا اور شوہر کی مالی حالت تو آپ کے سامنے، گھر تو ان کے پاس تھا نہیں، کرائے کے اوپر ایک کمرہ کہیں پر انہوں نے لیا تھا، شاید وہ انہی پیسوں سے لیا ہو جو زرہ بیچی، 1-2 مہینے کا کرایہ دیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو خود جو سامان دیا، جس کو آج کل جہیز کہا جاتا ہے، اس میں ایک
لحاف تھا، رضائی جس کو کہتے ہیں، ایک گدا تھا چمڑے کا، اور اس میں روئی مہنگی ہوتی ہے چونکہ، تو روئی نہیں تھی اس گدے کے اندر، اس میں کھجور کی یا کسی اور درخت کی جو چھال ہوتی ہے وہ بھری ہوئی تھی اس کے اندر روئی کی بجائے، اور آٹا پیسنے کے لیے، غلہ پیسنے کے لیے 2 چکیاں تھیں، اور پانی بھرنے کے لیے ایک مشکیزہ تھا، اور مٹی کے 2 گھڑے تھے پانی رکھنے کے لیے۔ یہ کل جہیز تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ان چیزوں کی اگر آپ آج قیمت لگائیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں 4، 5، 8 ہزار روپے سے زیادہ قیمت کی ہوں گی اس دور میں۔ تو یہ حضور نے سامان، یہ گھر کی وہ بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر ظاہر بات ہے کہ لحاف بھی چاہیے ہوتا ہے، گدا بھی چاہیے ہوتا ہے، آٹا پیسنے کی چکی بھی، اور پانی کا مشکیزہ بھی، اور پانی رکھنے کے لیے گھڑا بھی۔ یہ کل 6 چیزیں بنتی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے ذرا دور جہاں ان کو گھر ملا، رخصت ہو کرا کر وہاں تشریف لے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے، جو آج بھی ہیں، آپ حجرہ عائشہ آپ لوگوں کے سامنے، روضہ شریف جس کو ہم کہتے ہیں، یہ حجرہ عائشہ کا گھر ہے، اس کے بالکل سامنے حفصہ کا گھر تھا جہاں پر آج کل ہم لوگ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، معاجہ شریف جس کو کہتے ہیں، اور اسی جگہ باقی ازواج کے حجرے بھی تھے۔ کسی کا رخ اس طرف تھا مسجد کی طرف، اور کسی کا رخ دوسری طرف تھا بقیع کی طرف، آپس میں دیواریں پیچھے سے ملی ہوئی تھی ان حجروں کی، جو ایک کمرے کے اوپر مشتمل تھی۔ یہ گھر تقریباً سارے ایک انصاری صحابی تھے جن کا نام حارثہ بن نعمان تھا، یہ ان کے دیے ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں، یہ گھر پہلے اسی جگہ ان کا اپنا گھر بھی تھا، اور اب ایک ہی گھر ان کے پاس رہ گیا تھا جو حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ تھا، جو آج بھی مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ اگر روضہ شریف کی ایک طرف کی دیوار کو آپ دیکھیں تو یہ حجرہ عائشہ کی دیوار ہے، اور اگر آپ قبلے کے دوسری طرف، یعنی قبلے کی اس طرف تو عائشہ کے گھر کی دیوار ہے، اگر آپ قبلے کے دوسری طرف والی دیوار کو دیکھیں جو سبز رنگ کی جالی جو لگی ہوئی ہے ساری، یہ حضرت فاطمہ کا گھر یہی تھا۔ یہ گھر حارثہ بن نعمان کے اپنے پاس تھا، آخری رہ گیا تھا، باقی گھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے دے دیے۔ تو فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو چونکہ بہت ہی لاڈلی تھی، بڑی پیاری تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی سے کہا کہ یہ گھر اگر حارثہ ہمیں دے دیں تو ہم حضور کے ساتھ دیوار سے دیوار مل جائے گی، حضور کے پاس آ جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔ حضرت حارثہ نے اپنے سارے گھر رسول اللہ کو پیش کر دی، اور مجھے تو کہنا ان سے مشکل ہوتا۔ تو یہ خبر کسی طرح حضرت حارثہ کو پہنچ گئی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی یہ خواہش ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں، وہ قریب آ جائیں۔ تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے مال میں سے جو چیز آپ قبول فرما لیتے ہیں، خدا کی قسم وہ مجھے اس چیز سے 1000 درجے زیادہ محبوب ہوتی ہے جو میرے پاس رہ جائے۔ آپ کی قبول کردہ چیز مجھے زیادہ پیاری ہوتی ہے بنسبت اس چیز کے جو خود میرے مال میں میرے پاس رہ جائے۔ تو میں یہ گھر حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ پہلی بات کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقتا، تو سچ کہتا ہے، یہ واقعی تیری قلبی اور دلی کیفیت یہی ہے کہ تو جو چیز مجھے دیتا ہے تو تجھے زیادہ پیاری ہوتی ہے بنسبت اس چیز کی جو تیرے پاس رہ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ بارک اللہ فیک، اللہ جل شانہ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ یہ برکت کی دعا عطا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ بن نعمان کو۔ تو پھر اس طریقے سے وہ گھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مل گیا، اور یوں یہ دونوں گھر، حضرت عائشہ کا گھر اور حضرت فاطمہ کا گھر، یہ قریب قریب آ گئے۔
یہ نقشہ انسان کے ذہن میں ہو تو بہت ساری احادیث سمجھ میں آتی. بہت ساری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے گھر جانا، حضور کا اپنے گھر آتے ہوئے رستے میں حضرت فاطمہ کے گھر میں ٹھہرنا، حضرت فاطمہ کا حضور سے ملنے کے لیے آنا، حضور کا ادھر جانا، یہ اتنی روایات ہیں حدیثی کتابوں میں کہ جب یہ نقشہ انسان کے سامنے ہوتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ گھر اس طرح تھے تو آپ اس رستے سے یا اس طریقے سے یوں جایا کرتے ہوں گے. ایک بڑے محقق عالم فاضل پاکستان کے ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہیں. انہوں نے حضرات صحابہ کے گھروں پر کتاب لکھی ہے، عربی کے اندر بھی اور اردو میں بھی، بیوت الصحابہ کے نام سے. وہ کتاب اس چیز پر ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے کا تقریباً اس وقت جو مسجد نبوی ہے اس وقت وہ اس زمانے کے مدینہ منورہ سے بڑی ہے. یعنی وہ پوری بستی جو مدینہ کی تھی وہ اس وقت مسجد کے اندر آ گئی. تو ظاہر ہے کہ صحابہ کے سارے گھر اس وقت مسجد کے اندر ہیں. کم سے کم باقی اطراف تو سارے کے سارے یہ قبلے کی طرف کچھ جگہ ایسی ہو سکتی ہیں جو قبلے کی طرف توسیع نہیں ہوئی. اگر آپ دیکھیں تو قبلے کی جو دیوار ہے آج بھی مسجد نبوی کی، یہ وہ دیوار سمجھ لیں آپ اس کو، اسی جگہ پر ہے. تقریباً وہ چند فٹ کا فرق ہوگا کیونکہ وہ آگے ایک چھوٹا کمرہ اور بنا ہوا ہے. اس کو چھوڑ دیں، جو اصل یا پہلی صف آپ کہہ لیں جو اس وقت مسجد نبوی کی جو پہلی صف ہے، تو یہ وہی صف ہے جو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تھی. یہ توسیع حضرت عثمان کے زمانے میں قبلے کی طرف 2 صفوں کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد مسجد نبوی قبلے کی جانب آگے نہیں بڑھائی گئی. اب جتنی توسیع ہوئی ہے دائیں طرف بائیں طرف اور پیچھے کی طرف پورا شہر، بلکہ شہر سے بہت آگے تک کا، اس زمانے کے گاؤں سے بہت آگے تک کی چیز جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر آ چکی. تو اس سے اس نقشے کو اگر انسان کے سامنے کو، صحابہ کے گھر بیشتر گھر جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہے. اس وقت وہ کہاں پر ہے، کون سا گھر کس ستون کے ساتھ ہے، کون سا گھر کس طرف سے ہے، اس پر بڑی تحقیق کی ہے مولانا ڈاکٹر الیاس عبدالغنی صاحب نے، اور انہوں نے اس کے اوپر بڑی محققانہ کتابیں لکھی، کئی کتابیں لکھی، اور اس میں گھروں کو باقاعدہ لوکیٹ کیا کہ وہ یہ جگہ جو ہے ان 2 ستونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ فلانے صحابی کا گھر تھا، یہ فلانے صحابی کا گھر تھا، فلانے صحابی. وہ انسان کے سامنے تو اس زمانے کی پوری بستی کا نقشہ قائم ہوتا. علماء نے، سیرت نگاروں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر آج کل جو ماڈلز بنائے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی اس زمانے کے مدینہ منورہ کو بنایا ہے دوبارہ سے، اور اس سے بہت واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کس صحابی کا گھر کس جگہ تھا، ازواج مطہرات کے حجرے کیسے تھے، پھر ان گھروں کی لمبائیاں چوڑائیاں، ان کے کمرے، ان کے صحن، ان کی پیمائشیں، ان کی چھتیں، ان کا میٹیریل، اس سب چیزوں پر بھی بڑی تحقیق ہوئی. اور ایک ایک چیز محفوظ کی گئی ہے کہ آپ کے زمانے میں جن صحابہ کے گھر تھے جو آپ کے حجرے تھے ان کی پیمائش کیا تھی، کمرے کتنے تھے، کس چیز سے بنے ہوئے تھے، چھتیں کتنی اونچی تھیں، فرش کیسے ہوتے تھے، صحن کیسے ہوتے تھے. یہ ساری چیزیں سیرتی کتابوں کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ محفوظ، اور اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی اگر ماڈل بنایا جائے بالکل صحیح وہ بن سکتا ہے کہ یہ نقشہ تھا اس زمانے کا اور یہ ترتیب تھی اس زمانے کی. تو ان کی اس طریقے کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور اس طریقے کے ساتھ اس ساتھ والے گھر میں آئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی ہوئی کہ فاطمہ الزہرا ان کے قریب ہیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی. بیٹیوں کو ویسے بھی ہوتی ہے، ان کو تو والد بھی ظاہر ہے کہ کائنات کے افضل ترین انسان تھے. تو حضور کی وفات کے بعد فاطمہ الزہرا بمشکل 6 ماہ زندہ رہیں. حضور کی باقی 3 بیٹیوں کا اور آپ کے 4 بیٹوں کا، یعنی آپ کی کل جو 8 اولادیں ہیں ان میں سے 7 کا انتقال حضور کی زندگی میں ہو گیا تھا، اور صرف فاطمہ الزہرا آپ کی وفات کے وقت زندہ تھی، اور حضور کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ مشہور روایت ہے جو آپ نے اپنے مرض الوفات میں ان کو بلایا تھا، اس فاطمہ کو، اور ان سے کہا تھا کہ میں
اپنے بیماری کے بارے میں بتایا تھا کہ میں شاید اس بیماری سے صحت یاب نہ ہو سکوں، اس پر وہ روئی تھی۔ حضرت عائشہ چونکہ حجرے میں تھے تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ حضور نے کوئی بات ان کے کان میں کہی، اس پر وہ روئی ہیں۔ پھر ایک دوسری بات آپ نے کہی تو اس پر وہ ہنسی، اور وہ دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ فاطمہ میرے جانے کے بعد تم مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملو گی، اس پر وہ خوش ہو گئی، حالانکہ یہ ان کی بھی موت کی خبر تھی، اس پہ خوش ہوئی۔ عائشہ فرماتی میں نے پھر فاطمہ سے پوچھا بعد میں حضور کی وفات وصال کے بعد، میں نے پوچھا کہ اگر تم مجھے بتاؤ کہ وہ کیا بات تھی جو اس دن تم باپ بیٹی کے درمیان ہوئی اور تم اس پر ایک دفعہ روئی اور ایک دفعہ تم ہنسی، تو اس پر فاطمہ نے بتایا کہ حضور نے مجھے میرے کان میں یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو شادی ہے یہ 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور 3 ہجری میں ان کے گھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اگلے سال، اور پھر 4 ہجری کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 1 سال کے فرق کے بعد اسی مبارک خاندان کے اندر ہوئی ہے۔ کتنا ہی مبارک گھرانہ ہے کہ باپ علی مرتضیٰ ہیں، شیر خدا اور خلیفہ راشد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حضور کی لخت جگر ہیں، اور بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور کے نواسے ہیں، اور آپ کو انتہائی پیارے ہیں۔ حدیثی کتابوں میں جو چیزیں ان کے بارے میں آتی ہیں وہ اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ 2 ہجری کی مشہور واقعات تھے۔